السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہمارا یہ روزانہ کا 124واں درس ہے، یعنی 124، اور آج ہم سورہ بقرہ کی دو آیات 193 اور 194، 193 اور 194، ان دو آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے اور اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ سماعت فرمائیے اور دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے۔ بہت ہی غور سے سماعت فرمائیے، یہ جو آیات ہیں آج ہمارے حالات سے بہت ہی منطبق ہیں۔ گزشتہ جو آیات کل اور پرسوں کے بھی جو آیات رہے ہیں، وہ آیات اور آج کی یہ آیات ہیں، بہت ہی غور و فکر کرنے کی ہمارے لیے، آج کے دور میں بھی ہمارے لیے یہ رہبری کرتی ہیں۔ سماعت فرمائیے کہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين۔ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے کہ اور جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے اور دین اللہ ہی کے لیے نہ ہو جائے، ان سے جنگ کرتے رہو۔ ہاں، اگر وہ باز آ جائیں تو سوائے ظالموں کے کسی پر زیادتی نہ کی جائے۔ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے ہے، اور ادب و حرمت کا پاس رکھنے میں بھی برابری ہے۔ تو جو تم پر حرام مہینے میں زیادتی کرے، اس کی زیادتی کے مطابق تم بھی بدلہ لو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ بے شک اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ یہ رہا ترجمہ۔ اب آئیے اس کے تعلق سے کچھ تفسیر سماعت فرمائیے کہ قاتلوہم، یعنی اس کا مطلب ہے ان سے لڑو۔ اس سے تمام کافر مراد ہو سکتے ہیں، لیکن علماء نے صرف مکے کے مشرکین ہی مراد لیے ہیں، کیونکہ یہاں روئے سخن انہی کی طرف معلوم ہوتا ہے۔ اور یہاں پر فتنے کا لفظ آیا ہے کہ اور جب تک فتنہ نہ ختم ہو جائے اور دین اللہ ہی کے لیے نہ ہو جائے، ان سے جنگ کرتے رہو۔ یہاں فتنے کا لفظ اوپر کے معنی سے، یعنی کہ اس سے پہلے بھی جو فتنے کا لفظ استعمال کیا گیا تھا، اس سے کچھ مختلف معنی یہاں پر ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کا سیاق و سباق سے صاف ظاہر ہے کہ اس مقام پر فتنے سے مراد وہ حالت ہے جس میں دین اللہ کے بجائے کسی اور کے لیے ہو، اور لڑائی کا مقصد یہ ہے کہ یہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین صرف اللہ کے لیے ہو۔ پھر جب ہم لفظ
دین کی تحقیق کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عربی زبان میں دین کے معنی اطاعت کے ہیں، اور اصطلاحاً اس سے مراد وہ نظام زندگی ہے جو کسی کو بالا تر مان کر اس کے احکام و قوانین کی پیروی میں اختیار کیا جائے۔ بہت اہم نکات ہے یہ، ذرا غور سے سماعت فرمائیے۔ پس دین کی اس تشریح سے یہ بات خود واضح ہو جاتی ہے کہ سوسائٹی کی وہ حالت جس میں بندوں پر بندوں کی خدائی وہ فرما روائی قائم ہو، اور جس میں اللہ کے قانون کے مطابق زندگی بسر کرنا ممکن نہ رہے، فتنے کی حالت ہے۔ آج ہم دنیا کا جائزہ لیں تو ان آیات میں جو باتیں بتلائی جا رہی ہیں، تفسیر میں جو باتیں بتلائی ہے، وہ پوری آج ہمارے سامنے نظر آتی ہیں کہ ہر طرف فتنے کا دور ہے، اور مسلمانوں کے لیے زمین تنگ کر دی جا رہی ہے، اور اسلامی احکامات پر عمل کرنا مشکل کیا جا رہا ہے، اور پھر نمازوں کی، عبادات کی طرف جو سو ہم کو روکا جا رہا ہے، اس کے لیے کوششیں کی جا رہی ہے، مسجدیں ڈھائی جا رہی ہیں، مسجدوں میں جانے سے روکا جا رہا ہے۔ دنیا کا اگر آپ جائزہ لیں تو آپ مختلف ممالک میں یہ تمام چیزیں روب عمل ہے، اور جیسا کہ کل بھی ہم نے یہ بات سامنے رکھی کہ یہ تمام چیزیں کس وجہ سے ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احکامات پر عمل پیرا نہیں ہیں جو جہد و جہاد کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام نازل فرمائے۔ یہی نتیجہ ہے، اور پھر دوسرے اور ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ ہم اس جہاد کا جو تصور اسلام نے جو پیش کیا ہے، اس کو وضاحت کے ساتھ ہم غیر مسلموں کے سامنے اور دیگر اقوام کے سامنے پیش نہیں کیے، جس کی وجہ سے انہوں نے جہاد کو غلط تصور دنیا کے سامنے آج پیش کر رہے ہیں۔ آج جہاد جو امن اور سلامتی کا پیغام لے کر آیا ہے، اور جہاد کی وجہ سے امن اور سلامتی قائم ہوتی ہے، اس کو غلط رخ دیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری تھی، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس بات کو ہم کو پیش نظر رکھنا پڑے گا۔ یہی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آج ہم کمزور اور ناتواں، اور اس کی وجہ سے ہم مظلومانہ شکار ہو رہے ہیں ظالموں کا۔ تو یہاں پر جو بات بتلائی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ اور جس میں اللہ کے قانون کے مطابق زندگی بسر کرنا ممکن نہ رہے، فتنے کی حالت ہے، اور اسلامی جنگ کا مجمع نظر یہ ہے کہ اس فتنے کی جگہ ایسی حالت قائم ہو جس میں بندے صرف قانون الہی کے مطیع بن کر رہیں۔ اور چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں کہ الدین یعنی کہ لفظ عربی میں جزا و سزا یعنی کہ بدلے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ قرآن حکیم میں یہ متعدد معنوں میں آیا ہے، مثلا بدلہ، طریق، فکر و عمل، مذہب، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور فرما برداری وغیرہ۔ یعنی کہ دین یعنی کہ مالک یوم الدین بھی ہم سورہ فاتحہ میں پڑھ چکے ہیں، یعنی کہ بدلے کا، دن کا مالک اللہ رب العالمین۔ تو یہاں پر جو معنی جو بتلائے گئے اس کے اندر یہ ہے کہ بدلے کا دن، بدلہ جو لینے کا جو حکم دیا گیا ہے کہ ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں اور جو فتنہ برپا کر رہے ہیں اور دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور حرم میں عبادت کرنے سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے جیسا کہ گزشتہ آیات میں جو بات آئی اس کے تعلق سے یہاں پر بات کی گئی۔ اس آیت میں یہ حکم عام کر دیا گیا کہ تم فتنہ پرداز کافروں اور اسلام کے دشمنوں سے برابر جنگ کرتے رہو حتیٰ کہ فتنہ و فساد ختم ہو جائے اور اللہ کا قانون غالب ہو جائے۔ اصل جو زندگی کا مقصد ہے مسلمان کی، اصل جو زندگی کا مقصد ہے صرف اور صرف یہی ہے کہ اللہ کے دین کو تمام ادیان پر غالب کرے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو دنیا میں مختلف ادوار میں پیش کرتا رہا، بھیجتا رہا، اور تمام دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے ان کا مقصد حیات یہی رہا
وہ کیا؟ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اس آیت کے مطابق کہ آخری کا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ولادت اور آپ کی بعثت کا مطلب بھی یہی بیان کیا گیا کہ آپ کو جو دنیا میں رسول بنا کر مبعوث کیا گیا وہ اسی لیے کہ تمام ادیان پر دین اسلام کو غالب کر دے، اور یہی ذمہ داری تمام امت مسلمہ کی بھی ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین مکمل اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو چکا ہے، اور سرکار دو علیہ وسلم نے اس بات کا اعلان حجۃ الوداع کے موقع پر کر دیا کہ کیا میں نے تم پر دین کو پوری طریقے سے پیش کر دیا، اور اس بات کی گواہی بھی ان سے جتنے 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام سے لے لی۔ اس طریقے سے یہاں پر اب یہ ذمہ داری صحابہ کرام نے کما حق ہو ادا کی، اور یہ ذمہ داری دیگر مسلمانوں پر، امت مسلمہ کے لوگوں پر عائد ہوتی ہے کہ وہ دین اسلام کو غالب کرنے کی فکر کرے، اور یہی اصل زندگی کا مقصد ہے۔ جیسا کہ ہم اس شعر میں بھی کہتے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، یہ اصل زندگی کا مقصد ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی بات بتلائی جا رہی ہے کہ اللہ کا قانون غالب ہو جائے، کسی شخص میں اللہ کے قانون کی مخالفت، دشمنی اور خلاف ورزی کی طاقت نہ رہے، اور اگر کوئی شخص اس کی توہین کرے تو اس سے فوراً سزا مل جائے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں ہمارے ساتھ کیا معاملے پیش آ رہے ہیں، کس قدر ہمارے اسلام کی اور پیغمبر اسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر جنہیں مبعوث کیا گیا، وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے در پر ہے۔ کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہماری کاہلی ہے، اس کی وجہ ہماری کمزوری ہے، اس کی وجہ ہماری حب الدنیا اور کراہیت الموت ہے۔ ہم دنیا کو عزیز رکھنے لگے ہیں، دنیا کو چاہنے لگے ہیں، دنیا بھی جو ہماری خواہشات ہمارے دلوں میں بھر چکی ہے، اور دنیا کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ ہم اس دین کو غالب کرنے کی فکر سے دور ہو گئے، اصل جو مقصد حیات تھا اس کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ تم اگر اللہ کے سامنے سر جھکانا بند کر دو گے تو تمام دنیا کے سامنے تم کو سر جھکانا پڑے گا۔ یہی بات جو سو تعلیم دی گئی قرآن میں کہ تم عزت کے ساتھ اور وقار کے ساتھ جئیں۔ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی پیغام دیا گیا کہ عزت اور وقار کے ساتھ اگر تمہیں جینا ہے تو پھر جہاد کی زندگی کو اپنانا پڑے گا۔ وہ قوم عزت اور وقار کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی جو قوم اپنے اندر جہد و جہاد کا جذبہ نہیں رکھتی، جو قوم جذب جہاد اور شوق شہادت نہیں رکھتی، وہ قوم زیادہ تر عزت نفس کے ساتھ دنیا میں قائم نہیں رہ سکتی۔ بہرحال بہت سی باتیں ہیں۔ اسلام اس چیز کا خواہش مند ہے کہ اللہ کا قانون عام ہو، تمام دوسرے مذاہب کے ماننے والے بھی اطمینان سے اپنی اپنی جگہ زندگی بسر کر سکیں، عبادت گاہیں اور مذہبی مقامات بدکار لوگوں کی دست درازی سے محفوظ رہیں، اور اسلام کی راہ میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ صرف یہی ایک صورت ہے جس سے دنیا میں امن قائم رہ سکتا ہے، ورنہ فتنہ ہمیشہ سر اٹھاتا رہے گا اور لوگ کبھی چین سے زندگی بسر نہ کر سکیں گے۔ اس کے لیے اسلام کے پاس 3 راہیں کھلی ہیں، ذرا غور سے سماعت فرمائیے۔ ایک، لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی جائے، یعنی کہ تبلیغ اسلام ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ اگر وہ اسے مان لیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یوم آخرت پر ایمان لے آئیں تو اللہ تعالیٰ ان کے سارے پچھلے گناہ بخش دے گا، اور وہ اسلامی معاشرے میں مسلمانوں کے برابر حقوق پالیں گے۔ یعنی کہ اگر وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تو وہ ہمارے بھائی ہو جائیں گے۔ اور پھر دوسری جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ یہ کہ اگر لوگ اسلام قبول کرنے کو تیار نہ ہوں، البتہ اسلام کی مخالفت سے باز آنے کا اقرار کر لیں کہ وہ اسلام کی مخالفت نہ کریں گے،
کسی قسم کی کوئی اسلامی تعلیمات کو پیغام پہنچانے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنیں گے کسی بھی طرح سے، تو وہ شوق سے اسلامی سلطنت میں رہیں، اور اس صورت میں ان کی حفاظت مسلمانوں کے ذمے ہوگی۔ یعنی کہ یہاں پر ایک بات اور ایک آپ کے سامنے رکھ دوں، وہ یہ کہ انہیں ہمارے زیر ہونا پڑے گا۔ اسلامی حکومت جہاں پر رہے گی وہ جزیہ انہیں دینا پڑے گا، اور یہ جزیہ بھی دے کر انہیں جو رہنے کی جو بات کہی جا رہی ہے وہ بھی حرم سے ہٹ کر کی بات ہے۔ حرم میں تو صرف مسلمان رہیں گے، حرم میں تو صرف دین اسلامی رہے گا، وہاں سے ہٹ کر دیگر مقامات پر اگر اسلامی حکومت ہے تو وہاں پر اگر کوئی یہود و نصارہ یا مشرکین اگر رہتے ہیں تو اس کی ذمہ داری اسلامی حکومت کی رہتی ہے کہ وہ اگر اسلام کے خلاف نبرد آزما نہیں ہوتے ہیں، وہ اسلام کے خلاف رکاوٹ نہیں بنتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اجازت ہے کہ وہ اپنے مذہب کے تحت اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن وہ جزیہ دیں، یا پھر جو ہے سو اسلامی جو احکامات ہیں اس کے تحت جو ہے سو وہ خاموشی کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، وہ مسلمانوں کے یا اسلام کے خلاف نہ آئے، ایسے لوگوں کو اجازت دی جاتی ہے۔ اب آئیے تیسری جو بات ہے وہ اہم ترین بات یہ ہے کہ اگر ان دونوں باتوں پر راضی نہ ہوں اور وہ اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرتے رہیں، یعنی کہ ہماری مخالفت میں آئیں اور وہ ہر طریقے سے ہماری مخالفت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، تو پھر ان کے لیے جو معاملہ ہے وہ یہ کہ یعنی خود غرضی میں دیوانے ہو جائیں، تو پھر ان کا فیصلہ تلوار سے کر دینا چاہیے۔ ان کی سزا قتل کے سوا اور کوئی نہیں۔ فتنہ پرداز اور امن دشمن انسانوں کو کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اب آئیے جو دوسری جو آیت ہے، الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، یعنی کہ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلہ ہے، اور ادب و حرمت کا پاس رکھنے میں بھی برابری ہے، تو جو تم پر حرام مہینے میں زیادتی کرے اس کی زیادتی کے مطابق تم بھی بدلہ لو۔ جیسا کہ کل بھی آیتوں میں یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ اگرچہ وہ جب عمرہ کرنے کے لیے صحابہ کرام اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ پہنچیں گے، اور اگر ویسے عمرے کی حالت میں اگر وہ تم سے تلوار اگر نکالیں گے، تمہارے سامنے اگر آ کر ٹھہر جائیں گے، جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، تو تمہیں اجازت دی جاتی ہے کہ تم ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی وہی بات کہی جا رہی ہے کہ یہ لوگ جو حرمت والے جو 4 مہینے ہیں، اگر ان حرمت والے مہینوں میں بھی اگر یہ لوگ تم سے اگر جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو پھر تم بھی ان سے جنگ کرو۔ اس آیت کا شان نزول اور تاریخی پس منظر یوں بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابیوں کو ساتھ لے کر عمرے کی غرض سے ذی قعدہ 7 ہجری میں مدینے سے مکہ کی جانب روانہ ہوئے، جیسا کہ کل بھی یہ بات ہمارے سامنے آئی۔ لیکن وہاں کے مشرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے جنگ پر آمادہ ہو گئے، بلکہ تیر اندازی اور سنگ باری پہ شروع کر دی۔ انہوں نے اس مقدس اور حرمت والے مہینے کی پرواہ نہ کی۔ یہ آیت اسی مہینے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی مہینے کی حرمت اور عزت اس وقت تک باقی رہ سکتی ہے جبکہ دوسرا فریق بھی اس کا احترام اور عزت کرے، اور اگر یہ نہیں تو پھر کسی مہینے کی حرمت کی بنیاد ہی نہیں۔ اگر دوسرا فریق احترام والے مہینے میں جنگ سے باز نہیں آتا تو تم بھی ان کے مقابلے میں جنگ شروع کر دو۔ اگر انہوں نے اس بات کا لحاظ نہیں کیا کہ یہ مہینہ حرمت والا ہے یا یہ کہ حرمت والی جگہ ہے، یا تم مسلمانوں نے احرام باندھ رکھا ہے، تو پھر تم بھی تیار ہو جاؤ، ہتھیار اٹھا لو۔ اس کے بعد یہ بتایا کہ انہوں نے تمام حرمتوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے تم پر زیادتی کی ہے، تم بھی ان کا جواب دو۔ یہاں لفظ اعتدو، ان پر زیادتی کرو، اس لیے آیا ہے کہ عربی زبان میں یہ محاورہ ہے کہ جس فعل کی سزا دینی ہے اس کی سزا کے لیے بھی وہی لفظ بولا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انہیں جواب میں سزا دو۔ قتل کرو یہ مراد ہرگز نہیں کہ تم بھی زیادتی کرو، یعنی کہ وہ لوگ تو زیادتی کرنے پہ آئے تلے ہوئے ہیں، تم زیادتی نہیں کرو گے۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی تعلیم آپ کو کسی مذہب میں نہیں ملے گی کہ ہمیشہ اس بات کی تعلیم دی گئی کہ تم کسی پر ظلم مت کرو،
اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ گزشتہ آیات میں ہم نے تفصیل سے یہ بات رکھ دی کہ اسلام نے جو تعلیم دی ہے کہ یہاں پر کسی قسم کا بھی ظلم کرنا جو سو برداشت نہیں کیا گیا ہے، کہ ظالموں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، نہ ظلم کرنا نہ ظلم سہنا، یہ دونوں باتیں اسلام میں منع ہیں۔ واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مُتَّقِينَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، جان لو کہ بے شک اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، پرہیزگاری تقوی اختیار کرنے کا یہ حکم قرآن مجید میں بار بار آیا ہے کہ ہر کام کرتے وقت اس سے خوف خدا، پرہیزگاری اختیار کرو، تقوی کی زندگی بسر کرو، بری باتوں سے پرہیز کرو، گناہ اور بدکاری اور شیطانیت سے نفرت کرو۔ یہ تمام صرف ایک جملے کے ماتحت آتے ہیں، اور وہ ہے اتقوا اللہ۔ مسلمان کی زندگی کے ہر شعبے میں تقوی کا عنصر نہایت اہم ہے۔ جب تک مسلمان کے قول اور عمل میں یہ چیز نمایاں نہ ہو، اس کا اسلام مکمل نہیں ہو سکتا۔ تقوی اسے اعتدال سکھاتا ہے، نیکوکاری کی طرف رغبت دلاتا ہے اور بدکاری سے دور کرتا ہے۔ اس وقت تک سورہ بقرہ کی صرف 194 آیات گزری ہے، یعنی کہ آج ہم 194ویں آیت کی تلاوت ہم کیے ہیں اور اس کا ہم ترجمہ اور تفسیر کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اب تک 194 آیات ہوئے ہیں، اور یہاں تک تقوی کا ذکر مختلف شکلوں میں 14 بار آ چکا ہے، یعنی کہ ان 194 آیات میں مختلف انداز سے مختلف آیات میں یہ تقوی کا ذکر جو 14 مرتبہ آ چکا ہے۔ حکم عبادت کے بعد، بنی اسرائیل کے تذکرے کے بعد، اخلاقی اصولوں کے ذکر کے بعد، حکم قصاص کے بعد، وصیت کے حکم کے بعد، روزے کے حکم کے بعد، ہر جگہ تقوی کو ہی مقصود و مطلوب بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید خواہ حلال و حرام کا ذکر کر رہا ہو، نکاح و طلاق کے مسائل پر بحث کر رہا ہو، یتیم و مسکین کے مال و دولت کے قوانین بتا رہا ہو، وصیت اور ورثے کی تقسیم پر گفتگو کر رہا ہو، باہمی معاشرت اور میل جول کے اصول واضح کر رہا ہو، یا جہاد و قتال کے امور پر روشنی ڈال رہا ہو، ہر جگہ تقوی کا سبق اس کے ساتھ ضرور دے گا، اس کی اہمیت ضرور جتائے گا۔ آخر کیوں اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ انسان خواہشات کا پتلا، جذبات کا غلام اور احساسات کا خادم ہوتا ہے۔ وہ ہر کام کرتے وقت ان کے زیر اثر ہوتا ہے۔ وہ اعتدال اور انصاف پر قائم رہنے کی بجائے بے انصافی پر اتر آتا ہے۔ اعتدال کا چھوڑنا اس کو ظلم، حق تلفی، بے انصافی اور زیادتی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ایک مسلمان کی شان سے بہت نیچی ہیں، لہذا ضروری ہے کہ وہ خواہ زندگی کے کسی میدان میں سرگرم عمل ہو، اعتدال کو ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ اعتدال پر قائم رکھنے کے لیے اسے یہ سبق سکھایا جاتا ہے کہ وہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی ہستی، اس کے احکام اور اس کے حضور حاضری کو پیش نظر رکھے۔ وہ سمجھے کہ دنیاوی مال و متاع اور عزت و شہرت سب عارضی ہیں، سب عارضی ہے۔ آج ہم کو اس بات کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج جہاں بھی اسلامی حکومتیں ہیں یا جہاں کہیں بھی مسلمانوں کا کچھ اثر ہے، تو ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھنا پڑے گا کہ کیا ان کی زندگیاں اسلامی احکامات کے تحت پیش آ رہی ہے، کیا وہاں پر اسلامی احکامات کو ترجیح دی جا رہی ہے، یا پھر وہ دشمنان اسلام سے مصلحتانہ طور پر دوستانہ تعلقات کو استوار کر رہے ہیں۔ جہاں پر دین اسلام کو غالب ہونا چاہیے، کہ کیا وہاں پر دین اسلام کے خلاف کوئی عمل تو نہیں ہو رہا ہے، کوئی عمل ایسا تو نہیں ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف ہو رہا ہو، یا دشمنان اسلام کے خلاف جو ہم کو عمل کرنا چاہیے تھا اس کے برخلاف ہم ان سے دوستی کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے تنبیہ ہے کہ جہاں پر اسلامی حکومت ہو یا پھر جہاں پر مسلمانوں کا کچھ اثر و رسوخ ہو، دبدبہ ہو،
تو انہیں چاہیے کہ وہ پوری طریقے سے اس بات کی کوشش کرے کہ دین اسلام کے احکامات کو وہاں پر دوسروں تک پہنچائیں اور اسے غالب کرنے کی کوشش کریں، اور یہ تمام چیزیں صرف اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے۔ کیوں کہ یہ ہماری حکومتیں، یہ ہمارا وقار، یہ ہماری شہرت، یہ ہماری دولت، یہ سب کچھ چھوٹ جانے والی ہے، یہ سب چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں، اس کی کوئی اہمیت مسلمان کے پاس نہیں ہوتی۔ اصل چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس کامیابی ہے، اللہ کی رضا، اللہ کی رضا جوئی، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم کو تمام اعمال ہم کو کرنا ہے۔ اس لیے انصاف پسندی سے اگر عارضی نقصان بھی ہوتا ہو تو اسے برداشت کر لینا چاہیے، یعنی کہ دنیاوی معاملات کرنے کے لیے ہم اسلامی احکامات کو پس پشت نہ ڈالیں گے، اسے پس پشت نہ ڈالیں گے، دنیاوی چند چیزوں کے حصول کے لیے، دنیاوی خواہشات کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم پس پشت نہیں ڈالیں گے، بلکہ ان نقصانات کو ہم گوارا کر لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت صرف متقیوں کو ہی ملتی ہے، اور ظاہر ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ کی حمایت نصیب ہو جائے اس سے زیادہ سعادت مند، خوش نصیب اور کامیاب انسان اور کون ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے باری تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے ان احکامات کو صحیح طریقے سے سمجھنے، صحیح طریقے سے اس کا فہم و ادراک اے باری تعالیٰ تو ہمیں عطا فرما، ہمارے دلوں کو اور ہمارے ذہنوں کو کھول دے اے باری تعالیٰ، اور تمام ادیان پر دین اسلام کو غالب کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا کر دے، دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے اے باری تعالیٰ، تاکہ ہم اس دنیا میں بھی رہیں تو عزت کے ساتھ رہیں، اور اگر ہم اس دنیا سے جائیں بھی تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے زندگی گزارتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی زندگیوں کو گزارتے ہوئے ہم اپنا خاتمہ کریں، ہم اپنی زندگیوں کو گزار دیں اور لگا دیں۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ کے مصداق اے باری تعالیٰ ہماری زندگی کو کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔